سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے نفس کی خرابی اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اس خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہاری وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد میں تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور میں آج سے تمام سود کا لدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ 35 سالہ غلام فرید ذات کے لحاظ سے کمہار تھا اور پیشے کے لحاظ سے اسکول کا چوکیدار تھا۔ گاؤں میں رہتا تھا لیکن شہر میں بسنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اسے راتوں رات امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ 7 بھائیوں کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا۔ اس کی شادی کا خواب اس کے پیدا ہوتے ہی ماں نے سجا لیا تھا۔ دھوم دھام کی شادی نے اگلے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض چکانے میں مصروف رکھا۔ جب وہ قرض ختم ہوا تو اس کی بہنوں کی شادیوں کے لیے قرض لینا پڑا۔ اس بار خاندان والوں کے انکار پر اس نے سود پر قرض لیا۔ 7 بہنیں تھیں، اگلے سال کسی نہ کسی کی شادی آ جاتی۔ پچھلا قرضہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا، مزید قرضہ سر چڑھتا جاتا، اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش۔ غلام فرید کو کبھی کبھی لگتا کہ اس کا نام غلام قرض ہونا چاہیے۔ شادی کے 13 سالوں میں قرض کو اس نے ادا کر دیا، لیکن سود کی رقم اس کے سر پر اس کے بالوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس کی بیوی اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، 2 بڑے بچے بھی گاؤں کی 2 دکانوں میں کام کرتے تھے۔ کئی سالوں سے سود کی وہ سیل پھر بھی اس کے سینے سے ہٹی ہی نہیں، بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ کئی بار وہ سوچتا تھا کہ ایک رات چپکے سے بیوی بچوں سمیت گاؤں سے بھاگ جائے۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی ساری رات چکا چک چلتی رہتی۔ گاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا، لیکن ان لوگوں سے چھپنا آسان نہیں تھا جس سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کی چمڑی ادھیڑنے کے پر بھی قادر تھے اور اسے کتوں کے آگے پھینکوا دیتے۔ راہ فرات غلام فرید کے پاس نہیں تھی، اور اگر کوئی تھی تو وہ صرف ایک، اور وہ امیر ہو جاتا، اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتا تھا۔ اے لوگو، میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سننے، اور تم غلوں سے بچو۔ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ چنی غلام فرید کی آخری اولاد تھی، یعنی اگر اس کی بیوی نسیمہ زندہ رہتی تو وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا تھا۔ 1.5 سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی۔ نسیمہ کو جب اپنے 9ویں بار حاملہ ہونے کا علم ہوا تو اس نے گاؤں کی دائی سے ملنے والی ہر اس چیز کا استعمال کیا جس سے اسقاط حمل ہو جاتا۔ چنی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن خود نسیمہ اس معزز صحت ادویات کے استعمال سے کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ چنی کو مارنے کی یہ کوشش تب بھی کی گئی جب 7ویں مہینے طبیعت خراب ہونے پر نسیمہ کو شہر جانا پڑا اور وہاں الٹرا ساؤنڈ میں اسے اپنے ہونے والے بچے کی جنس کا پتہ چلا۔ 9ویں اولاد لڑکی ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹیوں کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ نسیمہ کو جیسے غش آ گیا تھا۔ 7 بہنیں بیاتے بیاتے غلام فرید اور اس کا یہ حال ہو گیا تھا، اب 6 بیٹیاں بیاتے انہیں کس دوزخ سے گزرنا تھا۔ اسی خیال نے آخری 2-3 مہینے میں اسے ہر بد احتیاطی پر اکسایا جس سے بچی کی جان چلی جاتی۔ نسیمہ کی اپنی خوش قسمتی تھی کہ وہ خود جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھی۔ اس سے چنی صحت مند پیدا ہوئی۔ اس کا پیدا ہونا اس سے جیسے اس کی اپنی ذمہ داری بن گئی تھی۔ ماں کو ہفتے بعد ہی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ میٹرنٹی لیو جس سے سہولت سے اسے نوازا جاتا، اور وہ بھی 9ویں بچے کی پیدائش پر۔ ماں کے پاس تو پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے سر کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ 2 کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی ترکہ تھا، چنی کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد سود میں گروی رکھا گیا تھا۔ اسکول والوں نے اس وقت غلام فرید کی مدد کی اور اسے کوارٹر دے دیا۔
اس میں صرف ایک کمرہ تھا، لیکن یہ بھی غنیمت تھی۔ چینی کی پیدائش اپنے ماں باپ کو خوب یاد رہی۔ اس کی پیدائش نے انہیں بے گھر کیا، لیکن چینی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ روایتی انداز میں اسے ہرمن کا لیبل نہیں لگا۔ نحیف مزاج سانولی رنگت والی چینی سارا دن گرمی میں بان کی ایک چارپائی پر پڑی رہتی، روتی کھلبتی، پھر خود ہی اپنا انگوٹھا چوستی اور سو جاتی۔ کسی بہن کو خیال آ جاتا تو چینی کو اس کے سستے سے پلاسٹک کے فیڈر میں دودھ مل جاتا، جس میں اس کے ہر بھائی بہن نے دودھ پیا تھا، اور اتنے سالوں میں اتنا گندلا اور میلا اور گھس گیا تھا کہ اس میں ڈالا جانے والا دودھ بھی میلا لگنے لگا تھا۔ وہ بلا شبہ جراثیم سے اماج کا تھی، لیکن وہ غریب کی اولاد تھی، اور غریب کی اولاد بھوک سے مر جاتی ہے، گندگی سے نہیں۔ پورے دن میں ایک بار ملنے والے دودھ کا فیڈر وہ واحد غذا تھی جس پر چینی سارا دن گزارا کرتی تھی۔ نسیمہ شام کو تھکی ہاری آتی تھی تو وہ بھی رکھی سکھی ملتے ہی کھا کر کمرے میں لیٹ کر اپنے کسی بچے سے اپنی ٹانگ دبوا لیتی تھی اور پھر وہیں سو جاتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں ایک نوزائیدہ اولاد ہے۔ ہاں، کبھی کبھار اس وقت چینی کو دیکھنے بیٹھ جاتی تھی جب بڑی بچیوں کو اچانک وہم ہوتا تھا کہ وہ چینی مر گئی ہے، کیونکہ وہ کبھی سانس نہیں لے پاتی، اور کبھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ نسیمہ کو لگتا کہ اس کا بوجھ واقعی کم ہو گیا ہے۔ چینی اپنے ماں باپ کے سارے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سانس لینا شروع کر دیتی تھی۔ بھوک واحد مسئلہ نہیں تھا چینی کو، سارا دن وہ پیشاب اور پخانہ میں لتھڑی پڑی رہتی تھی۔ چینی کے جسم پر کھجلی ہوئی تو وہ اس سے بڑھ گئی، اور جیسے اس کی جلد عادی ہو کر خود ہی ٹھیک ہوتی ہوگی۔ کئی ہفتوں تک تو کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ چینی کی پیدائش رجسٹر کروانی ہے، اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ چینی نام اس کی ماں نے اس کی جسامت کو دیکھ کر رکھا تھا۔ پھر گاؤں میں فاصل ٹیکوں کی مہم والے آئے تو غلام فرید کو چینی کا نام اور پیدائش رجسٹر کروانا پڑی۔ غلام فرید نے اس کے لیے بھی 300 روپے کسی سے ادھار لیے تھے، وہ ادھار بھی گاؤں کے مسجد کے امام سے۔ وہ ان 300 روپے سے اس نے زندگی میں کیا کردار ادا کرنا تھا، اس کا اندازہ نہ غلام فرید کو تھا اور نہ ہی اس بچی کو جس کا نام کنیز رکھا گیا تھا۔ گاؤں میں کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کنیز ولد غلام فرید عرف چینی کو اس نام کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے چنا تھا۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھو گے تو اس کی پابند ہو، اس امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچائے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے۔ امام صاحب سے 300 کا وہ قرض ہی تھا جس نے پہلی بار غلام فرید کو یہ احساس دلایا کہ امیر بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ مولوی نے اس کو قرض دینے کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی سونپی تھی کہ وہ اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دیں۔ مولوی ان لوگوں میں سے تھا جو آخرت میں بھی جنت چاہتا تھا اور دنیا میں بھی جنت جیسا عیش و آرام۔ غلام فرید نے اس کو یقین دلایا کہ اسکول کے مالک اسے بہت مانتے ہیں۔ مولوی سے جھوٹ تو بول دیا اس نے، مگر اب مولوی کے بار بار اصرار پر اسے اسکول کے مالک سے مسجد کے چندے کی بات کر لی۔ اسکول کے مالک نے مولوی کو بلایا اور اسے تفصیلات مانگی، کس لیے رقم چاہیے۔ اس نے چھوٹے موٹے اخراجات کی ایک لمبی تفصیل پیش کی۔ اسکول کے مالک نے تفصیلات جاننے کے بعد نہ صرف اس وقت کچھ رقم مہیا کی بلکہ ہر مہینے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ مولوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی نظروں میں غلام فرید کی عزت ایک دم بڑھ گئی، اور گاؤں میں پہلی دفعہ غلام فرید کو کسی نے عزت دی تھی، وہ بھی مسجد کے امام نے، جسے نہ صرف جمعے کے خطبے میں لاؤڈ سپیکر پر اسکول مالکان انتظامیہ کی درد مندی کے قصیدے پڑھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسکول کے مالک نے یہ رقم غلام فرید کے ہاتھ مولوی کو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کو سونپی جانے والی ذمہ داری نے اس کی اہمیت مولوی کی نظر میں دگنی کر دی۔ اگر مولوی یہ رقم مسجد کے انتظام الحم کے لیے چاہیے ہوتی تو وہ اس کی بالکل عزت نہ کرتا، مگر مولوی کو یہ رقم اپنے لیے چاہیے تھی۔ گاؤں کے دوسرے زمیندار اور صابع حیثیت لوگوں نے وصول پا جانے والے چندے کی طرح جن کے بارے میں مولوی سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا تھا، البتہ ان سب لوگوں کو جمعے کے خطبے کے دوران لاؤڈ سپیکر پر اس چندے کا اعلان چاہیے ہوتا تھا، اور مولوی صاحب اس اعلان کو قصیدے کے تڑکے کے ساتھ پیش کرنے کا ماہر تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پیسوں کے حوالے سے جواب دہی کا سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی، جو مولوی کو قابل قبول نہ تھی، لیکن چندے کو ماہانہ رقم کا ٹھکرانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا اس میں۔ اسکول کا مالک وہاں دوسرے مہینے آیا تھا، اور مولوی نے غلام فرید کے ساتھ مل کر مسجد میں ہونے والی تمام مروتیں اسے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹا، مگر یہ صرف اس مہینے ہوا۔ اگلے مہینے غلام فرید کے ہر وصول کرنے والی رقم کا مولوی نے کہا تھا۔ اس کو غلام فرید کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ مسجد میں 2-4 بار گیا تھا۔
اس کا استقبال خوب اچھی طرح کیا گیا۔ مولوی نے اپنے گھر سے کھانا چائے پانی بھی دیا، لیکن چندے کے استعمال کے بارے میں بس آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ غلام فرید کو چندے کے درست استعمال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس اپنے ہاتھ سے ہر مہینے 20,000 کی رقم جب مشکل سے مولوی کو دے رہا تھا، یہ صرف وہ ہی جانتا تھا، مگر اس سے خوف تھا تو صرف اللہ کا، کیونکہ وہ مسجد کا پیسہ تھا۔ اس کے دل سے چندے کے حوالے سے اللہ کا خوف ختم کرنے میں مولوی نے بنیادی کردار ادا کیا، مگر مولوی مسجد کے پیسوں کو لوٹ کا مال سمجھ کر کھا رہا تھا تو غلام فرید بھی حق تھا۔ اس کے سر پر بھی تو قرضہ تھا۔ وہ 4 مہینے خود ہی یہ ہمت پیدا کر رہا تھا کہ وہ مولوی سے اس سلسلے میں بات کر سکے۔ اسے ان پیسوں سے حصہ چاہیے تھا، آدھا یا کم سے کم 5,000 تو بنتا ہی تھا۔ اسکول کے مالک کو اطمینان ہو گیا تھا کہ مولوی نے مسجد کی حالت کو بہتر کر لیا ہوگا، اس کو ماہانہ بھیجے گا۔ پیسوں سے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچے اور مسجد کی بنیادی رقم کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ غلام فرید نگران تھا، اور وہ یہ دیکھنے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن پاک قاعدے سپارے مسجد ہی میں مہیا کرے۔ غلام فرید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسجد میں آنے والے کسی بچے کو مسجد سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کچھ مل رہا ہے تو بالکل بھی مفت نہیں ملے گا۔ اس کی بے چینی کا آغاز تھا۔ اس وقت اس کی بے چینی اپنی انتہا پر پہنچ گئی جب چوتھے مہینے مولوی نے نیا موٹر سائیکل خرید لیا۔ وہ اس کی نئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر اس قدر حسرت اور خفگی کا شکار ہوا کہ وہ پیسوں کا ذکر کیے بغیر صرف مٹھائی کھا کر آ گیا تھا۔ مولوی نے ماہانہ چندے کا پوچھا کیونکہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ غلام فرید نے اس دن مسجد میں بیٹھ کر پہلا جھوٹ بولا تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے، وہ ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی کو ایک دم فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسکول کا مالک فوری طور پر واپس نہ آیا تو پھر اس مہینے کے پیسے کون دے گا۔ غلام فرید نے اس کو اسکول کے مالک کا نمبر دے دیا تھا جو غلط تھا۔ وہ 20,000 کی رقم جیب میں لیے اس وقت ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، یوں جیسے کسی اس کی لاٹری نکلی تھی۔ اسے پتا تھا کہ مولوی ہر سال مختلف چیزوں سے اکٹھی ہونے والی رقم کو اپنی رقم کے طور پر گاؤں کے انہی سود خوروں کو بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے دیتے تھے۔ وہ سود خور غلام فرید جیسے ضرورت مندوں کو وہ رقم دے کر انہیں ساری عمر کے لیے چھپاہا بنا دیتے تھے۔ مولوی نے 1 ہفتے مزید رقم کا انتظار کیا، کچھ بے صبری سے وہ نمبر گھما دیا تھا۔ نمبر آف تھا۔ 2 دن وقفے میں کئی بار فون کرنے کے بعد جب فون بند ملا تو مولوی غلام فرید کی بجائے اسکول پہنچ گیا، اور وہاں جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ اسکول کا مالک کچھ دن پہلے اسکول سے ہو کر جا چکے ہیں۔ مولوی کا پارا اب ہائی ہو گیا تھا۔ اسے غلام فرید کو اس کے کوارٹر میں جا لیا، اور غلام فرید نے انہیں ایک بار پھر وہی کہہ کر ٹھڑکانے کی کوشش کی تو مولوی نے اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہ وہ اسکول سے ہو کر آیا، اور سب جانتا ہے کہ غلام فرید نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں آیا ہوں اور اس کے بعد میری چھٹی ہو اور مالک کی ملاقات مجھ سے نہیں ہوئی۔ مولوی اس سے کچھ زیادہ بھڑک گئے۔ غلام فرید کو اندازہ ہو گیا کہ اب مولوی سے مزید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اسے اب 2 ٹوک صاف بات کرنی پڑی۔ اسے مولوی کو بتایا کہ اسے ہر مہینے اس رقم میں اپنا حصہ چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی کو یقین نہ آیا کہ گاؤں کے ایک کمین مسجد کے امام سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ جب انہیں یقین آیا تو اس کے منہ سے غصے میں جھاگ نکلنے لگا تھا۔ تم اللہ کے گھر کے لیے ملنے والے ہدیے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو دوست کی انسان۔ انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ دوزخ جیسی زندگی گزار کر وہ موت کے بعد دوزخ سے کیا ڈرتا۔ اللہ کے گھر کے پیسے اگر مسجد کے گھر پر لگتے تو میں کبھی نہ مانگتا مولوی صاحب، اس نے بھی تن کر کہا تھا۔ اس سے مولوی کو اس کا دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے، کہ وہ اسے سارا کچا چٹھا سنا دیں گے۔ جواباً غلام فرید نے اسے دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے مالک کو یہ بتائے گا کہ مولوی چندے والی رقم کو خود استعمال کر رہے ہیں اور ان مسجد کے پیسوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ سود کھا رہے ہیں، بلکہ وہ پورے گاؤں میں ان کو بدنام کر دے گا۔ مولوی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو غلام فرید کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتا۔ وہ اسے جھی بھر کر برا بھلا کہتا رہا۔ اس دن مولوی نے غلام فرید کو دنیا بھر کی ہر وہ گالی دی جو کبھی بھی کسی نے نہیں سنی تھی، لیکن غلام فرید ڈھٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر اس سے سامنے ہنستا رہا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے تو کیڑے پڑیں گے، سانپ اور بچھو قبر میں میری لاش نوچیں گے اور پھر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا میرے ساتھ، جو بھی مرنے کے بعد ہوگا، لیکن آپ کے 20,000 تو آپ کی زندگی میں بند ہو جائیں گے۔ اسی مہینے سے میں مالک کو کہہ دوں گا کہ میں نے اس لیے آپ کو پیسے نہیں دیے کیونکہ آپ تو مسجد پہ پیسہ لگا ہی نہیں رہے ہیں، تو سوچیں گے زیادہ نقصان جنتی کا ہوگا یا دوزگی کا۔ تو سب گالم گلوچ اور لعنت ملامت کے بعد مولوی نے گھر آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی نے غلام فرید کے ساتھ 15,000 وصول پر اتفاق کر لیا۔ اس سے بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اسے تب کیا جب غلام فرید نے کہا کہ اس مہینے کے 20,000 وہ پہلے ہی خرچ کر چکا ہے
وہ پچھلے 4 مہینوں کے پیسوں سے اس کا کمیشن تھا۔ مولوی کا دل چاہا کہ اسے غلام فرید نامی کو اپنے ہاتھ سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں اس طرح پھانسی سے لٹکا دے جس طرح گاؤں کھیتوں پر پرندوں کو ڈرانے کے لیے بیچ لگاتے ہیں، مگر اسے یاد آیا کہ سال کے آخر میں اس کی اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی اور وہ زمین بھی خریدنی تھی جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے دیکھ کر آئے تھے۔ غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کا ہر ماہ تنخواہ سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملے گی تھی۔ وہ اس رقم اگر وہ سود والوں کو دے دیتا تو اسے بہت جلد سود ختم ہونے والا تھا، مگر اس سے اندازہ نہیں تھا کہ مولوی سے دشمنی پا کر اسے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی تھی، سود لینے سے بھی بڑی غلطی۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کو خود پر حلال کیا ہے اور انہیں اپنی ایمان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کرے جسے تم پسند نہیں کرتے، تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں۔ اگر وہ تمہاری فرمانبردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔